اس بات سے کہ ہم جو ہے تبلیغ کو زور دے رہے ہیں، وہ اجتماع جسے کہتے ہیں ریون، وہ پہلے 3 دن کا ہوا کرتا تھا، اب اتنی تعداد تبلیغ والوں کی ہو گئی ہے کہ اس کو اپنے صوبے کے لیے الگ الگ 3 دن رکھے گئے. تو آپ اندازہ لگے اگر اس کی جگہ آدھے لوگ جہاد میں جاتے تو کیا آج کسی مسلم ملک پر کوئی بھی نان مسلم حملہ کر سکتا تھا؟ نہیں. تو اصل میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس تکلیف کی گہرائی میں وہ ڈاکٹر والا کام کرتے ہیں کہ ہم نے مریض کا علاج کرنا ہے. مرض کے ساتھ ہماری کون سی دشمنی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں ایک بیماری ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتی ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ اس مرض کو مطلب ختم کرتی ہے. لیکن یہ کام کس کا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ٹیمپریچر آیا کہاں سے تھا، یا مطلب کوئی بیماری ہے اس کی جڑ کہاں سے آئی ہے. تو ہم اگر اس کی جڑ کو ختم کر لیں گے تو کل ہم کیا کھائیں گے؟ یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے. جب ہم بیمار نہیں ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ سمجھدار. وہی ویسی مذاق میں بات کروں. اصل میں مسئلہ یہ جو ہے نا، ہم کسی چیز کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. ہمیں کوئی کہتا ہے یہ اس نے کیا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یار ان چیزوں کا، ان باتوں کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ ہے؟ اسلام میں یہ ٹھیک ہے، عالم مولانا جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. چلو ایک بات، ایک ایسے مولانا تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے آدمی جو دیکھنے میں مولانا ہو یا اپنے آپ کو مولانا کہتا ہو یا مطلب کچھ اور ہو، اصل میں وہ ہو کچھ بھی نہ ہو، وہ آپ کو ایک مشورہ اسلامی طور پہ دیتے، وہ غلط دے دے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ بھی ہوگا، آپ بھی ہوں گے. اکثر ہم جب چھوٹے تھے تو لوگ گھروں میں کہتے تھے کہ اگر ایک ملا نے آپ کو ایک مشورہ دیا اور وہ غلط نکلا تو اس کے سارے ذمہ داری اس پہ ہوگی. یہ غلط ہے، میرے لحاظ سے یہ غلط ہے. اس کو گناہ ہوگی، ضرور ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ آپ کو بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے قرآن کو بھیجا. قرآن کس لیے بھیجا؟ کہ ہم پڑھے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں. قرآن بھیجا گیا اس لیے کہ ہم اس کو پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم عربی میں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کو سمجھے کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. یہ نہیں کہ ملا کے پاس بیٹھ جاؤ، اس نے ملا نے کیا فرمایا. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ غلط ہے. کوئی چیز میں مسئلہ ہو ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک حدیث الگ چیز ہوتی ہے اور قرآن الگ. کسی چیز کا مطلب یہ مطلب مفہوم وغیرہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اصل تشریح ہوتی ہے اکثر حدیث اور قسم کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پھر دوسری طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، وہ عالموں کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلام میں جو ہوتا ہے نا، اسلام میں اصل چیز ہے وہ مولانا کے عالم کے لیے بھی آئی ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے سیم ٹو سیم ایک ہی بات ہوتی ہے. قرآن مجید جو آیا ہے نا، وہ ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم مسلمان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کے نیچے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے بارے میں اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، وہ والا حصہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید کو یہ نہیں کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت تب مزہ آپ کو دے گی نا جب ایک آپ نماز میں آپ سنیں گے کہ آیت سوری وہ قل هو اللہ احد اللہ صمد، اس کا مطلب بھی ہمیں آئے. مطلب آتا ہے ہمیں؟ نہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہماری ایمان کا ہے. ہم مسلمان سب کچھ شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ. یار بس آسانی سے، بس اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک جگہ پہ ہے کھار بھی ہے. تو
تو آج کوشش کرتے کہ ٹاپک کو یہاں ختم کیا جائے اور اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ ہم ایک دن یہاں سے سوچ میں پڑ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میری جاب جو شروع ہوئی تھی 2003 میں سٹارٹ ہوئی تھی, ابھی 2021 ہے, تو تقریباً 18 ایئر ہو گئے. اب میری ایج جو ہے 40 کے, تو 60 میں ہم نے ریٹائر بھی ہونا ہے. اگر زندہ رہے تو اللہ کرے کہ ہم زندہ رہے. تو 18 ایئرز ہمیں سمجھ نہیں ہے کیسے گزر گئے. اس طرح یہ 20 ایئر بھی گزر جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں اپنے ایک دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں, اپنے دوست کے پاؤں میں گرنے کے بجائے اگر اسے آگے دوڑنے میں لگا دو تو شاید کہ اپنا ٹائم بچا سکو, اپنے دوست کا ٹائم بچا سکو. ہم آپس میں لگے رہیں گے, وہ نکلتا جائے گا. ہماری ملک سب سے بڑی بات آج کی دل سے میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے نا کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ملک ترقی کیوں نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ ہم یا میں ابھی بھی کسی سٹور میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے کہ یہ امپورٹڈ ہے کہ پاکستانی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے ہم واپس رکھ دیتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ ہے ہم اٹھا لیتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ملک ترقی کیوں نہیں کرے گا. اس سے ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب ہم اپنے ملک کا پروڈکٹ ہم خود یوز نہیں کرتے, ہم خود نہیں لیتے, تو آپ اندازہ لگے کہ ہم کہاں سے امیر ہوں گے, ہم کہاں سے ترقی کرے گا پاکستان. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, امپورٹڈ سٹیم لگانے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جاتی. امپورٹڈ ہم ایک فیشن بن گئے. فیشن اس لیے بن گئے کہ آپ یار یہ صابن استعمال کر رہے, یہ امپورٹڈ ہے, کوئی امپورٹڈ یوز کر رہا ہے, یو ایس اے والا. یا مسئلہ یہ نہیں ہے, ہم نے اپنے ملک کو دینا ہے سپورٹ ہم دیں گے اسی طریقے سے. لیکن ان چیزوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا. اس کو سیریس لینا ہوگا, ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہوگا. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم نے امپورٹڈ کو مارنی ہے گولی. اپنے ملک کی ایسی چیزیں جو کہ باہر کے لوگ اتنی خوشی سے لیتے ہیں, جو ہم یہاں پہ پوچھ کے لیتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے کہ لوکل ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ لوکل ہے تو رکھ لیتے ہیں. امپورٹڈ اٹھاتے ہیں, مہنگی چیز اٹھاتے ہیں. اگر اس سے سستی بھی ملے گی, سیم ٹو سیم ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں, سیم ٹو سیم ہوتی ہے. کیونکہ وہی فارمولہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. صرف پانی میں جس طرح وہ اسٹنگ میں مسئلہ تھا, یہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کہ آپ اپنے ملک کی چیزیں خریدیں, اس سے اور بھی ہماری ترقی ہوتی جائے گی. وہ کمپنی جو ہے پروڈکٹ بڑھائے گی, وہ کمپنی جو ہے پروڈکٹ کو امپورٹڈ سے 100 گنا اوپر تک لیول تک لے جائے گی. کیونکہ اس کی پروڈکٹ جا رہی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اچھی پروڈکٹ اپنے ملک کے لیے امپورٹڈ چھوڑ دے. اپنے ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے, میری ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے امپورٹڈ کو چھوڑنا ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ اس طرح ہوگا, ہم ملک کو سپورٹ دیں گے. ہم نے اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک کی چیزیں خرید جب اویلیبل ہو, تو ضرورت نہیں ہے کہ امپورٹڈ چیزیں خریدیں. ہاں وہ الگ بات ہے جب ایک چیز مارکیٹ میں نہ ہو, تو پلیز یہ ریکویسٹ آپ میری یاد رکھیں. انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیو. اگلی ویڈیو میں یہاں سے ہم شروع کریں گے. اللہ